بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختر عثمان صاحب کی شاعری پہ جاوید صاحب کی گفتگو کا سلسلہ آج اس کی آخری نشست ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جتنی گفتگو ہو اب تک ہوئی ہے اور جو رہتی ہے اس کو سمیٹا جا سکے. تو بسم اللہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اختر عثمان کی شاعری میں ان کے مزاجی اور ذہنی انقلابیت کا بھی بہت حصہ ہے. مطلب ان کے پاس اگر ان کی نظر میں سب سے قیمتی کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ان کی پرسیپشن بھی بنی ہے اور جس کی بنیاد پر ان کے احساسات بھی استوار ہیں، وہ ہے انقلابی آدرش، انقلابی آئیڈیلز. تو یہ ایسا آدرش ان کے اندر ہے جو جیسے وہ بلند آواز میں نہیں ظاہر ہوتا، لیکن وہ ان کے اکثر مضامین میں گندھا ہوا ہوتا ہے. مطلب اس طرح گندھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شعر سے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں پڑھنے والوں پر، ان احساسات میں انقلابی جذبے وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سنجیدہ قاری ہے جو شعر کی معنویت میں اپنے طور پر ذرا اترنا چاہتا ہو تو وہ یہ دیکھ لے گا کہ یہ احساسات چاہے وصل و فراق کے ہوں، چاہے ان احساسات کا اظہار جو ہے وہ کسی خوبصورت منظر پہ صرف ہو رہا ہو، لیکن اس میں ان کی خوئے انقلاب، ان کی آرزوئے انقلاب گندھی ہوئی ہے. اور وہ اس طرح گندھی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے شعر سے پیدا اور مرتب ہونے والا احساس اس فوری مفہوم سے بننے والی فضا میں رہتے ہوئے بھی اس فضا کے ساتھ تعلق میں کوئی نئی جہت اور کوئی نئی پرت حاصل کر لیتا ہے. مثال طور پہ جیسے ہم کہیں، بلکہ میں شعر پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ غبار راہ کو طاقت نہیں کہ اٹھ بیٹھے، غبار راہ کو طاقت نہیں کہ اٹھ بیٹھے، بس آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں فردا کو، یعنی آنے والے کل کو. اب یہ شعر کوئی دیکھے تو اگر وہ فارسی روایت سے بھی آشنائی رکھتا ہے تو یہ سمجھے گا کہ جیسے یہ بے دل کا تسلسل ہے، بے دل کا یہ انداز ہے زمانے کو دیکھنے کا، تاریخ کو دیکھنے کا، کہ وہ زمانے پر لگائی ہوئی کل اور آج کی قدغنوں کو، ان کے درمیان کھڑے ہوئے بیریئرز کو گرا دیتے ہیں، اور فردہ کو کبھی ماضی میں دیکھتے ہیں، کبھی حال میں دیکھتے ہیں. اسی طرح مطلب وہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں زمانے کی پوری ترتیب اور اس کے تسلسل میں جو آنے والے وقفے ہیں ان میں. تو مطلب فردہ پہ آپ اگر دیکھیں تو بے دل کے کئی شعر آپ کو نظر آ جائیں گے جو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ وہ اس شعر کو سمجھنے میں کم از کم معاونت کر رہے ہیں، یا اس شعر کی جو معنوی بندش ہے اس کو زیادہ مانوس بنا رہے ہیں یا اسے سند فراہم کر رہے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں فردہ فردائے زمانی نہیں ہے، یہاں فردہ فردائے تاریخی ہے. یعنی یہ جو آنے والا کل ہے یہ تاریخی، اس میں تاریخ جمع ہے، یہ زمانے کی نمائندگی، یعنی ایک مسلسل وقت کی نمائندگی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ یہ تاریخ اور تاریخ کی حرکت اور تسلسل اور اس کے پورے ڈائنامزم کا ایک کیریکٹر یا ایک نتیجہ ہے. تو یہ بڑی بصیرت کی بات بھی ہے کہ آدمی ٹائم کی مکانی جہت کو الگ کر کے اس
کو اس پر تاریخ کو حاکم بنا دے، یعنی وقت کا جوہر اصلی تاریخ کو بنا دے، وہ تاریخ جو دو چیزوں کو ٹکرا کے ان کے جیتنے والے کو مستقبل میں لے جاتی ہے، اس تاریخ کو۔ تو اب اس میں اگر فردہ وہ ہے جو انقلابی آدرش کا مستقبل ہے، جو انقلابی آدرش کو تقویت پہنچاتا ہے وجود میں آئے بغیر، سامنے آئے بغیر، تو اب اس کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ غبار راہ جیسے پسے ہوئے طبقات ہیں، اور ان میں فی الحال وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ اٹھ بیٹھیں، یعنی کھڑے ہو جائیں، اپنی برابری کی جد و جہد کریں، اس طبقاتی عدم توازن کو دور کریں، بلکہ اپنے حق میں کریں۔ تو اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اٹھ کھڑے ہونے کی سکت کے بغیر یہ میری آواز پہ اٹھنے کی کوشش بھی کر لیں تو نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو اس سچویشن میں کہ لوگوں کو آمادہ انقلاب کرنے کے بعد وہ جو انقلاب کی دعوت دینے والا ہے، وہ یہ جب دیکھتا ہے کہ یہ انقلاب کا پوٹینشیل نہیں رکھتے، خواہش البتہ ان میں منتقل ہو گئی ہے، تو وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ انقلاب جن کے لیے لانا ہے، خود ان کے دلوں اور دماغوں میں اس کی قبولیت اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ تو لیکن فی الحال وہ یہ احساس پیدا بھی ہو جائے تو وہ اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جیسے بچے کو چھت اچھی لگنے لگے اور وہ اسے اپنی منزل بنا لے، لیکن وہ اسے چھو نہیں سکتا۔ تو ابھی ان کے پاس اپنے آپ کو چھت پر پہنچانے والی سیڑھی نہیں ہے۔ تو اب اس سچویشن میں وہ فرما رہے ہیں کہ جو انقلاب کا مستقبل یا انقلاب کا ظرف یا جو انقلاب کے مینیفیسٹ ہو جانے کا وقت ہے مستقبل میں بس یہ کرتا رہتا ہوں کہ ان کی بے طاقتی کو دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے مستقبل میں واقع ہو سکنے والے انقلاب کو اس کی تمام صورتوں کے ساتھ جو ہے وہ آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ مطلب کیونکہ میں اسے آتے جاتے دیکھتا ہوں، لہٰذا موجودہ جو مایوسی پیدا کر سکنے والی کیفیت ہے وہ قابو میں رہتی ہے۔ ایک تو یہ مطلب یہ بالکل انقلابی شعر ہے، اور دوسرا مطلب بھی ہے، مطلب یہ ایک طرح سے دوہرے معنی اور مفہوم کا شعر ہے جو بہت حسن کی بات ہے، کہ جیسے ہم کہیں کہ بھئی بس آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں فردہ کو، تو یہاں بس جو ہے وہ اس مشاہدے کو ٹریجک بنا رہا ہے، وہ امید افزا، وہ امید نہیں پیدا کر رہا، وہ گویا مایوسی بڑھا رہا ہے۔ بس کو اگر ہم کھولیں تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا بھی جو ہے وہ روا ہوگا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غبار راہ کو طاقت نہیں کہ اٹھ بیٹھے۔ یہاں غبار راہ اپنے معنی میں مکانی ہے، لیکن یہ کہ یہ اپنی مطلب یہ معنی میں غبار راہ ظاہر ہے یہ مکانی اصطلاح ہے، اس کو انہوں نے اٹھا کر یا اس کی مکانیت کو چھیڑے بغیر اس میں تاریخی اور زمانی بہاؤ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ غبار راہ گویا وہ مظہر ہے جہاں وقت اور مکان، ٹائم سپیس جیسے یونیفائیڈ حالت میں ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے آئیڈیلز کو ایکچوالائز یا اپنے آئیڈیلز کو برپا ہوتے ہوئے اپنے تخیل سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے برپا ہونے کے بارے میں کسی تشکیک اور کسی کمزوری اور کسی وسوسے میں مبتلا نہیں ہے۔
لیکن تخیل سے باہر کی صورتحال یعنی واقعی صورتحال ایسی ہے کہ وہ اس کے تخیل کی تائید نہیں کر رہی۔ تو اب یقینی مشاہدے اور خیالی اعتماد کی جنگ ہے۔ یہ نہ اپنے تخیل پر شک کر سکتا ہے، نہ اپنی دیکھی ہوئی صورتحال کو جھٹلا سکتا ہے، اور یہ دونوں متضاد ہیں۔ تو اب اس تضاد کو دیکھیے کہ جس طرح حل کیا ہے وہ یا تو کوئی انقلابی مفکر کر سکتا ہے، مطلب یہ حل فکری بھی ہے، فلسفیانہ بھی ہے، اور یہ فرق تخلیقی بھی ہے، تخیلی بھی ہے۔ یعنی شاعر بھی، ایک طرف شاعر نے اس فرق کو ختم کیا اور دوسری طرف مفکر نے ان تضادات کو ایک مثبت اور پروڈکٹیو ایسنس فراہم کر دیا، یا ان میں اس ایسنس کو دریافت کر لیا۔ وہ کیا ہے کہ غبار راہ یعنی موجودہ نظام ہستی جو مکان میں محدود اور زمانے سے مجبور ہے، جس کے لیے زمان و مکان دو بیڑیاں ہیں جن کو یہ توڑ نہیں سکتا۔ اس کے لیے زمان و مکان اس کے شعور کی تقدیر ہیں جس سے یہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو اس صورتحال میں زمانی مکانی سانچے میں ڈھلنے والا وجود اور شعور یہ اس راستے میں غبار کی طرح ہے فی الحال، جس راستے کی منزل جو ہے وہ جیسے انقلاب ہے، یوٹوپیا ہے، یا ہیومن ایکویلٹی اور ویلفیئر کا آئیڈیل ہے، یا حقیقت کی حضوری کا وہ تجربہ ہے جو حقیقت کو عقلی نہیں رہنے دیتا، جو حقیقت کو منطقی بنانے کی ضرورت سے آزاد کروا دیتا ہے۔ تو کئی طرحوں سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہ وہ ابھی کھولوں گا تو ایک تیسرا نقطہ بھی ہے۔ تو اب یہ جو دیکھ رہا ہے غبار راہ کو دیکھ رہا ہے اپنے سے باہر، اور آنے والے فردہ کی آمد و رفت کو دیکھ رہا ہے اپنے اندر، اور یہ جانتا ہے کہ اندر کی دنیا کی حرکت باہر کی دنیا میں کے نظام حرکت سے زیادہ حقیقی ہے، کیونکہ جو چیز انسان کے ظرف یعنی جو چیز انسان کے وجود کا اور اس کے عقل اور ذہن وغیرہ کا مشترکہ کانٹینٹ بن جائے، وہ زمان و مکان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مظاہر وجود سے زیادہ حقیقی ہیں، کیونکہ مکانیت اس صورت کو حقیقت سے کاٹتی ہے، اور زمانیت جو ہے وہ اس صورت کو فنا کی لپیٹ میں رکھتی ہے۔ تو لیکن اندر کی دنیا میں نہ فنا ہے، نہ تحدید ہے، اور نہ کوئی شک ہے۔ باہر کی دنیا میں ہونے والے واقعے کے بارے میں اپنے تجزیے پر ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن ذہن اور احساسات اور دل کو بالکل ہم حال اور ہم خیال بنا کر جو حرکت پیدا میرے انفس میں ہوئی ہے، اسے میں سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا، اسے سمجھنے میں کمال چاہے حاصل نہ ہو سکے، یعنی میں اسے پوری طرح چاہے نہ سمجھ سکوں لیکن اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اب اس ہیومن پرسیپشن کی یعنی کہ شعور کی تشکیل اور وجود کو چلانے والے نظام کا جو میکینزم ہے، ان دونوں کو جس کمپلیکسٹی کے ساتھ اس شعر میں باندھا گیا ہے وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ فکری جہت سے بھی بہت قیمتی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی شعور اور اس شعور کی کمک پر پوری طرح متحرک وجود، اس کا اظہار بھی جو ہے وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ اب ایک اور
اب یہ غبار راہ متعین نہیں ہے، اور اسے متعین کر کے اس تک محدود رکھنا بھی خوش ذوقی نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہ غبار راہ فرض کیا کہ یہ آدمی خود ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ ماجرا بیان کر رہا ہے، یہ خود غبار راہ ہے، جس میں راستہ اسپیس ہے اور غبار جو ہے وہ زمانے کے گھوڑے کے سموں سے پیدا ہونے والی حرکت ہے۔ تو یہ تو بالکل سادہ ہے، اور بالکل جیسے لگتا ہے کہ یہ سوچتے یا کہتے ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بات پکڑ لی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کیا، اس میں کوئی دور ازکار تعویل نہیں کی۔ تو کہ غبار وجود کی اس کے وجود کی زمانیت ہے، راستہ جو ہے وہ اس کے وجود کی مکانیت ہے۔ تو یہ انسان ہے۔ تو انسان کی حیثیت جو شاہراہ وجود پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ریئل تصور کو، اپنی ریئل ڈیفینیشن کو جو ہے وہ عمل میں لانے میں ناکامی حاصل کر رکھی ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں، اب یہ آدمی جو خود غبار راہ ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فردہ کی ہمراہی نہیں کر سکتا، میں فردہ کے سواری کا راکب نہیں بن سکتا، میں فردہ کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا فی الحال۔ تو اس کا سبب میری بے طاقتی ہے، تو لیکن میں فردہ کو پہچاننے، فردہ کو دیکھنے اور فردہ کو اپنے لیے تمام معانی کا واحد ظرف بنانے کا سامان رکھتا ہوں۔ یعنی میں فردہ کو آتے جاتے دیکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے زمانیت سے نکال رہا ہے، میرا فردہ مجھے زمانیت سے نکالے رکھتا ہے، لیکن فی الحال ایک دوری کے ساتھ، فی الحال ایک لیک آف ریلیشن کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی وقت آئے گا کہ جب مجھ میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ میں اٹھ بیٹھوں گا فردہ کے اس مسلسل تسلسل کو دیکھنے کی برکت سے۔ تو یہ مطلب دیکھا نا کتنا پیچ دار ہے، اور ہر پیچ ہمارے ذوق معنی کی تسکین کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس پہ میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یا وہ آ گئے عثمان صاحب؟ اچھا نہیں آیا، ٹھیک۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ہماری ادبی تنقید میں جو انقلابی تخلیقات، خصوصاً انقلابی اور مزاحمتی شاعری پر جو ڈسکورس پایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور وہ زیادہ محنت اور دروں بینی کے ساتھ بنایا نہیں گیا۔ جیسے باہر جو نیو مارکسسٹ لٹریری کرٹیسزم ہے یا لٹریری تھیوری ہے، اس میں بڑے بڑے کمالات دکھائے گئے ہیں انقلاب اور کریٹیوٹی کے درمیان تعلق اور اس کی ماہیت اور اس کے نتائج کے موضوع پر، لیکن ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہے۔ مطلب ہم نے اس پہ غور کرنے کی معیاری کوشش نہیں کی کہ فیض احمد فیض اور حبیب جالب میں کیا فرق ہے۔ تو خیر، تو اس لیے اس بات کو ضروری سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ایک تمہید میں اس چیز کو تھیورائز کر دیں کہ انقلاب اور تخلیقی شعور میں ایک آرگینک سا تعلق ہے، وہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ تو اختر عثمان کے حوالے سے ہم اس کو مزید سکیڑ کر ایک بات کہتے ہیں کہ انقلابی آدرش اور اس آدرش کی بنیاد پر تخیل کا متحرک ہونا، یعنی خیال بندی،
یہ ان کے یہاں درجۂ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس کی ذرا سی بس اصولی تفصیل کرتے ہیں جس کا مصداق ان کی شاعری ہے، لیکن یہ اصول ہے، یہ ہر اگر شاعری ہے، شاعری ہونا کوالیفائی کرتی ہے اور انقلاب کا کانٹینٹ رکھتی ہے تو اسے اپریشیٹ کرنے، اسے سمجھنے، اس سے محظوظ ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ اگر انسان کے اندر اور باہر دونوں دنیاؤں میں مکمل انقلاب کا جو آئیڈیل ہے وہ کسی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس کی بیداری کا سب سے بڑا خواب بن جائے تو آدمی پر اس کا اثر ایک اثر وہ ذہنی اور تخیلی ہوتا ہے۔ ذہنی اثر سے انقلاب کی تھیوری پیدا ہوتی ہے اور تخیل بن جانے کے نتیجے میں وہ تھیوری جو ہے وہ خیال اس کو جیسے وجود میں لا کر دکھاتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو شعور انقلاب کی آرزو، شعور انقلاب پیدا کرتی ہے فکری قطعیت اور تخلیقی خوبصورتی کے ساتھ، اور اسی جذبہ انقلاب یعنی اسی انقلابی آئیڈیل کا بعض لوگوں پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے احساسات اور جذبات وہ متاثر ہوتے ہیں خواہش انقلاب کو اپنی سب سے بڑی خواہش بنا کر۔ تو گویا انقلاب کا آئیڈیل کسی میں احساسات اور جذبات پیدا کرتا ہے اور کسی میں فکر اور تخیل پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی تاثیر یعنی ذہن اور تخیل پر مرتب ہونے والی تاثیر سے تھیوری پیدا ہوتی ہے، اور دوسری سے جو احساسات اور جذبات کو ریلیٹ کر لیتا ہے اس سے ایکٹیویزم پیدا ہوتا ہے، اس سے وہ ورکر بنتا ہے، اس کی بنیاد پہ یہ تھنکر بنتا ہے۔ تو اختر عثمان کے مجموعی شعور کا مطلب ہے کہ جو عقل اور جمالیاتی شعور میں تضاد اور تصادم نہ رہنے دے، تو یہ جو مجموعی شعور ان کے یہاں ہے اس پر کیونکہ تخلیقیت غالب ہے، یعنی ان کے یہ اگر مفکر ہیں، یہ اگر فلسفی ہیں، یہ اگر ایکٹیوسٹ ہیں، تو اگر یہ شاعر بھی ہیں تو پھر ان کی شاعری اپنی دیگر شناختوں پر فیصلہ کن انداز سے نہ صرف یہ کہ حاوی ہے بلکہ یہ کہ وہ ان تین شناختوں اور پہچانوں کو ایک مستقل اور متحد معنی کا حامل بنا دیتی ہے۔ تو کیونکہ ان میں تخلیقیت، ان کا جو کریٹیو آرڈر ہے وہ ان کے تھنکنگ آرڈر اور یا یوں کہہ لیں کہ بینگ آرڈر پر بھی غالب ہے، تو ان کا آئیڈیل جو ہے انقلاب کا آدرش وہ تخیلی ہے، یعنی ذہنی بھی نہیں تخیلی ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فیض صاحب کی اچھی شاعری کے نمونوں کی طرح ان کے یہاں بھی جذبہ و احساس کو مشتعل کرنے کی بجائے، یعنی زور انقلاب، خواہش انقلاب سے جذباتی ہونے کی بجائے یہ اس آدرش یہ گویا احساسات کو ایک سرچشمے سے جو ہے وہ متعلق کر دیتے ہیں، اور اس سرچشمے سے متعلق رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جذبات حالت اشتعال کی بجائے حالت سیرابی میں رہتے ہیں۔ لیکن پیراڈاکسیکل بات یہ ہے کہ احساسات جس چشمے سے سیراب ہونا محسوس کر رہے ہیں اس چشمے میں فی الحال پانی نہیں ہے۔ اب یہ ہے جو آئیڈیا کو وجودی بناتا ہے کہ آئیڈیا
صرف فکر کی کنسٹرکٹ نہیں ہے، وجود کا اپنی تکمیل کے لیے ہونے والا اصرار ہے۔ تو جیسے یہ ہے نا کہ ہم آتے جاتے فردہ کو دیکھنا اور فی الحال غبار راہ ہونا، یہ اس کی جیسے ایک دوسرے انداز سے تصویر کشی ہو گئی ہے اس بات کی کہ پانی سے خالی چشمہ بھی اگر انقلابی آئیڈیل زندہ اور متحرک حالت میں میرے اندر ہے تو پھر وہ بھی سیرابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ پانی سے بھرے چشمے کے مقابلے میں زیادہ سیرابی کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یعنی انقلاب کا آدرش ایک اتنی بڑی چیز ہے جو یہاں کے ہونے اور نہ ہونے کے جو وہ تاثیراتی حدود ہیں، جو ان کے اندر ایک روٹین کی ایفیکٹیوٹی ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی چشمے سے بس تعلق ہے، چشمے میں پانی ہو یا نہ ہو، چشمے سے اگر پودے کا تعلق سچا ہو، پودے کو شعور بھی نصیب ہو جائے، تو پھر وہ اس چشمے سے پانی نہ ہونے کی حالت میں بھی سیراب ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ آئیڈیل کا سچا ہونا، آئیڈیل کا محض ذہنی تصور سے زیادہ وجودی بن جانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے جو اسالیب اور جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، یہ ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تو اعتماد ہوتا ہے کہ اس نے فی الحال اتنا بڑا کام کر دیا، آرزو رہنے کی حالت میں اتنا بڑا کام کر دکھایا، تو آگے چل کر یہ آرزو پوری بھی ہو جائے گی۔ جو آرزو پوری نہ ہونے کی حالت میں یہ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے، وہ آرزو پوری ہو جانے کے بعد کیا بنے گی اس کا جو ہے وہ اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا نا کہ یہ شاعر ہے جو یہ کہہ سکتا ہے، اور وہ مارکس ہوگا جو یہ مانے گا کہ انقلاب کی آرزو رکھنے والے پودے اس پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں جس میں پانی نہیں ہے۔ تو اب اس کیفیت کو جو ہے نا، یہ ایک تو یہ کہ غبار راہ والے شعر میں یہ ہماری یہ بات جو ہے وہ بالکل پوری تصدیق حاصل کر رہی ہے اس شعر سے، اور پھر یہ کہ ایک اور شعر ہے جو دوسری جہت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، اور وہ جہت بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اس جہت کی طرف اگر ہم چل نہ سکیں لیکن اس جہت کی طرف ہمارے چلنے کی خواہش جو ہے وہ ہمارے جذبہ انقلاب کو سچائی دیتی ہے۔ یعنی ممکن کا آرڈر بدلنے کے لیے محال کے تصور کو کھرچنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے کہ مہلت یک نفس جو ہے، مہلت یک نفس جو ہے، دار پہ جاؤ پے بپے، پھر یہ سمے گزر نہ جائے، پھر یہ نشہ اتر نہ جائے۔ بہت بلیغ شعر ہے، اور مطلب یہ شعر ایسا ہے کہ جس میں اترنے میں سانس اکھڑ جائے، لیکن یہ کہ جس کا جو پہلا ایفیکٹ جس بھی قاری پر ہے وہ ایفیکٹ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ جادو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو سمجھ میں نہ آئے تجربے میں آ جائے۔ تو یہ اس طرح کا شعر ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، ہماری تمہاری زندگی کیا ہے، یہ جو ہے وہ تاریخ میں جس کی کوکھ میں انقلاب اپنی مدت ولادت پوری کرتا ہے، اس میں ایک لمحے کی ہے۔ تو یہ جو ایک لمحے کی فرصت اور مہلت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کرو، اس ایک لمحے کو سمجھداری سے خرچ کرو، اس مہلت کو سچائی سے گزارو، اور وہ سچائی اور سمجھداری یہ ہے کہ دار پہ جاؤ پے بپے، کہ بس وہ
سولی پہ چڑھتے رہو، اور اس جو تمہاری قطار ہے سولی پہ چڑھنے والوں کی، اس کی حرکت میں خلل نہ آئے، یعنی سولی کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو کیوں؟ اگر تم نے اس میں کوئی خلل پیدا کیا یا اس میں کوئی کسی وجہ سے بھی کوئی تعطل آ گیا دار کی طرف جانے کی حرکت میں، تو پھر یہ ڈر ہے کہ یہ ایک نفس کی مہلت بھی گزر نہ جائے، یعنی پھر دار پر جانے کا وقت ہی نہ ملے، ہم دار پر جانے سے پہلے ایک بایولوجیکل فنا کی خوراک بن جائیں، اور پھر یہ نشہ اتر نہ جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ پھر خواہش انقلاب جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور کمزور پڑتے پڑتے وہ، کیونکہ ایک پل میں ہی خواہش ہے، اور اسی ایک پل میں اس خواہش کے مطابق عمل ہے، تو یہ پل اگر تم نے لوز کر دیا، گنوا دیا، تو پھر وہ پیشن بھی ختم ہو سکتا ہے، اور یہ مہلت اور یہ اسپین جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فنا ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوا اس شعر کا مطلب، جس کو کہتے ہیں مفہوم، فوری مفہوم۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں شعری جہت سے کیا محاسن اور کمالات ہیں، کہ مہلت یک نفس، نفس کے معنی ظاہر ہے پل کے ہیں، ایک لمحہ ایک نفس ہے، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ لمحے کو نفس کیوں کہا جاتا رہا ہے۔ وہ یہ کہ نفس کائنات کا سانس ہے، اور کائنات کا ہر سانس انسان کے وجود کی میعاد کا، انسان کے وجود کے تسلسل کا تعین کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، نفس کائنات کا سانس، اور کائنات کا وہ سانس جو ہے وہ آدمی یعنی انسان جو ہے وہ اس کے لیے ایک تحدید ہے، اس کے تسلسل کا ایک یونٹ ہے، اس کی زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ زندگی ہے ہماری، کہ ہم زمانے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں زندہ رہتے ہیں۔ تو وہ ٹکڑا بس اتنی گنجائش رکھتا ہے کہ ہم اپنی جگہ سے چل کر سولی پر لٹک جائیں۔ تو جس نے بھی اس تنگی کو، مطلب اس چھوٹی جگہ پر اپنا کام نہ کیا، تو پھر وہ تو جیسے ایک بے مصرف موت مر جائے گا، کیونکہ یہ اسپین بھی ختم ہو جائے گا اس کے لیے، اور اس کی ذمہ داری بھی ادا ہونے سے رہ جائے گی۔ اب دیکھیں کہ خوبصورتی نہیں محسوس ہوتی کہ زندگی نام ہے بامانی موت کی طرف بڑھنے یا نہ بڑھنے کا۔ زندگی ایک آزمائش ہے کہ مرنا ڈھنگ سے ہے یا سب مطلب محض جسم سے مرنا ہے، یا مرنا اس طرح ہے کہ وہ مرنا تمہاری زندگی سے زیادہ بامانی اور زیادہ وجودی طور پر حقیقی ہو جائے، کیونکہ اس سطح وجود سے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سطح وجود سے متعین ہونے والی زندگی سے چھٹکارا پائے بغیر۔ تو تم اگر اس ذمہ داری کو، اس ضرورت کو، اس فریضے کو، اس اسکیم کو تاریخ کی سمجھتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ دار پہ جانا خود کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ خود کو مٹنے سے، مرنے سے بچانا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ چیز اس ایک مختلف نظام ذہنی اور ایک مختلف نظام وجود میں منکشف ہو گئی اچانک، تو یہ انکشاف اور اس انکشاف سے پیدا ہونے والے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی جو احوال ہیں، ان کا جو وفور ہے، وہ اگر فوراً اٹھ کے اس پہ عمل نہ کیا تو وہ عمل میں کوتاہی کے نتیجے میں یا تاخیر کے نتیجے میں غائب بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہیں کیونکہ
آپ سمجھیں نا کہ یہ نشہ ایک لمحے کے لیے ہی تو ہمیں دیا گیا ہے، سولی پہ چڑھ جانے کے بعد دوسرا ہوش نصیب ہوگا۔ تو ایک لمحہ قائم رہنے والا نشہ ظاہر ہے کہ اس لمحے کو ضائع کرنے کے نتیجے میں اتر جائے گا، اور پھر یہ کہ یہ جو کائنات مجھے جو زمانی مکانی اسپیس دے رہی ہے وہ اسپیس بھی مجھ سے چھین لی جائے گی۔ تو اور پھر خوبصورتی کے کچھ عناصر یہ ہیں، ایک یک نفس پہ ہے اور دوسری ہے پے بپے، دار پہ جاؤ پے بپے۔ اب پے بپے کا مطلب مسلسل، یعنی تسلسل کے ساتھ، تسلسل میں رکھنے کے بغیر، یہ تو اس کا مطلب ہے۔ لیکن ان دو لفظوں میں ایک چھپی ہوئی لیکن جیسے واضح دلالت ہے، اگر آپ اسے جھانکیں تو واضح ہے اور نہ جھانکیں تو چھپی ہوئی ہے، وہ ہے پے بپے۔ یہ جانا پاؤں سے ہوتا ہے تو پے بپے کا مطلب ہے کہ قدموں کو مسلسل رکھو، چلنے کو مسلسل رکھو، تو اس سے بھی ایک خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اب کیونکہ آج اس سلسلے کو تمام کرنا ہے، یعنی تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گفتگو کو آج مکمل کر لینا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ بہت سی ضروری چیزیں اور جہتیں چھوٹ جائیں، لیکن وہ مجبوری ہے۔ تو اب دوسرا جو ان کا ایک امتیاز ہے، کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف عنوانات سے، تو جیسے انقلابی آدرش اور اس سے پیدا ہونے والی خیال بندی پہ بات کی، اب دوسرا جو ان کا ایک وہ امتیاز ہے وہ ہے کہ ان کی امیجری استعاراتی ہوتی ہے، یعنی ان کی امیجری بصری سے زیادہ تخیلی ہوتی ہے۔ استعارے کی بنیاد تخیل ہے، استعارے کا خالق لفظ پر تصرف کرنے والا انسان ہے، استعارہ ہمیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ بنا بنایا ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں لفظ کا کردار پینٹنگ برش سے زیادہ ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ یہ استعاراتی امیجری ہے، جس امیج کو آپ اچھی طرح اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کے بیان کے جو ضروری یونٹس ہیں، افراد ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے اچھی پینٹنگ دیکھ کر میں برش دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا کہ اس سے کس برش سے یہ ایسی پینٹنگ بنائی گئی ہے، لیکن شاعر کی بنائی ہوئی امیج وہ مجھے اکساتی ہے کہ یہ امیج جن لفظوں سے بنی ہے ان لفظوں کے تمام امکانات کو میں ذرا سا اس پہ صرف ہوتا ہوا دیکھنے کی کوشش کروں۔ تو اب یہ استعاراتی امیجری ہے، اور یہ ایک نئی بات ہے، نئی اصطلاح۔ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کہہ لوں کہ یہ جیسے ہماری بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو اختر عثمان کی شاعری پڑھ کے سوجی ہے۔ تو وہ رت وہ ہوا کے سبز جھولے، وہ رت وہ ہوا کے سبز جھولے، یہ 3-4 شعر ہیں، یہ مسلسل پڑھوں گا۔ وہ رت وہ ہوا کے سبز جھولے، جیسے کوئی دل کے تار چھو لے۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ سارے منظر کو ایک کیفیت پر تمام کیا ہے کہ دل کے تار چھو لے، اور پھر اس منظر میں دکھائی دینے کا جو وہ ہے سامان، وہ اصل میں دکھائی نہیں دے سکتا۔ تو جو منظر یہ دنیا پروڈیوس نہیں کر سکتی، جو منظر یہ آنکھیں اپنے باہر کبھی نہیں دیکھ سکتی، اس منظر کی تشکیل کرنا
آنکھوں کو اجنبی پن کا احساس دلائے بغیر، یہ ہے استعاراتی امیجری۔ مطلب سبز سے جھولے سے آنکھ مانوس ہے، لیکن ان کو ایک ترکیبی وحدت دیکھنے کے بعد جو ایک نظارہ سا بنتا ہے، جو ایک تصویر سی بنتی ہے، آنکھ اس سے محروم تھی۔ یعنی آنکھ پر اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ارے میں تو اس دید سے، اس منظر سے محروم تھی، اور مجھے اپنی اس محرومی کا احساس اسے دیکھ کر ہوا ہے۔ تو جیسے کوئی شام دشت کی ہو، جیسے کہ سخن کریں بگولے۔ اب سپاٹ سا ہے کہ دشت کی شام، تو لیکن اس سپاٹ پن میں ایک عجیب سریت پیدا کر دی کہ جیسے کہ سخن کریں بگولے، کہ بگولوں کا باتیں کرنا، یعنی بگولے جو ہیں وہ خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بامانی ہے، لیکن کاش میں اپنی اس خواہش پر عمل کر سکتا کہ اس کی معنویت جو مجھے سوجھی ہے اسے تفصیل سے بتاؤں۔ لیکن یہ کہ کائنات کا سارا نظام حرکت انسان کا مخاطب بن کر، انسان کی نظر میں آ کر جو ہے وہ انسانی اوصاف پیدا کر لیتا ہے۔ مطلب انسان ہم وجودی کے جس جذبے سے اور جس پرسپیکٹو سے اسے دیکھتا ہے، وہاں بگولے اسی کی طرح کلام کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہیں ہو کوئی دھندل کا، جیسے اب یہ سب آسان ہے نا، پہلا بالکل صاف سا ہے، دھندل کا ہے، بس دھندل کا ہی ہے کہ جیسے کہیں ہو کوئی دھندل کا، یہ رپورٹ ہے اور صحیح رپورٹ ہے، یہ کیمرہ دکھا رہا ہے۔ اب شاعر نے کیمرہ الگ کر کے کیمرے کا افلاس ظاہر کر دیا کہ یہ جو اصل منظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی خاص شعر بھولے۔ اب جیسے کوئی خاص شعر بھولے میں کوئی کا کردار اس کو قابل دید بنا رہا ہے، اور شعر کا ذکر جو ہے وہ اس بالکل ماورائے دید کیفیت کو محسوس کرنے کے لائق بنا رہا ہے۔ تو جیسے کوئی خاص شعر بھولے، تو ساتھ ہے، یہ ذرا ہلکا شعر ہے لیکن ختم کرنے کے لیے مناسب ہے کہ تو ساتھ ہے ماہ نیم شب میں، ایک موج ہے اور دو ہیولے۔ اس میں بھی وہ ندرت ہے، اس میں بھی کہ ایک موج ہے اور دو ہیولے۔ یہ موج موجود نہ ہوتے ہوئے ظاہر ہے، اور دو ہیولے پہچانے نہ جا سکنے کی قبل از وجود حالت میں جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ہیولہ کہتے ہیں میری اس اسٹیٹ کو، قبل از وجود اس اسٹیٹ کو جسے وجود کہا جا سکتا ہے نہ عدم۔ اب اس کو ملا کے آپ دیکھ لیجئے۔ تو شام آئی، یہ کیونکہ خوبصورتی کا بیان کر رہے ہیں نا، تو بس خوبصورتی دیکھیں کہ شام آئی اور سائے چپ ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ سائے چپ ہوئے، یعنی جو بول نہیں سکتے وہ چپ ہو گئے۔ تو شام آئی، شام آئی اور سائے چپ ہوئے غالب کی زمین میں ہے، اور بالکل اپنے رنگ کی گنجائش نکال لی ہے۔ مطلب اس شعر پر غالب کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غالب جس مضمون کو یا جس امیج کو بھول گئے تھے وہ انہوں نے پوری کر دی کہ شام آئی اور سائے چپ ہوئے، رات آئی چاند کا خنجر کھلا۔ بالکل عجیب منظر، عجیب ہے۔ اور اس کائنات میں جو تضادات ہیں
ان تضادات کے درمیان جو تعلق ہے، ان تضادات کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے بیسک آبجیکٹس نے جو پوزیشن لے رکھی ہے، اس پوزیشن کو اتنا کھول کر بتا دیا ہے کہ پوری طرح کھلنے نے اسے مبہم بنا دیا ہے۔ تو کیونکہ ہم پوری طرح کھلنے کے متحمل نہیں ہیں، تو سب سے بڑا ابہام پورا اظہار بنتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ شام آئی اور سائے چھپے۔ اب اسکیم کیا ہے کہ آسمان اور زمین، ان میں لڑائی چھڑی ہوئی ہے، اور آسمان جو ہے وہ طاقتور زیادہ ہے، زمین مجبور ہے، لیکن اپنی مجبوری سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، بہرحال دونوں صورتیں۔ تو ایک مجبور ہے، دوسرا جابر ہے، دونوں ایک دوسرے کے اعلانیہ دشمن ہیں، حالت جنگ میں ہیں، لیکن ایک فریق پر جنگ مسلط کی گئی ہے، دوسرے فریق کو جنگ کا شوق ہے اور جنگ میں کامیابی کے اب تک تجربات، اب جنگ میں ناکامی کا کوئی تجربہ اسے حاصل نہیں ہے۔ تو جو کبھی جیتا نہیں وہ اس کا شکار ہو رہا ہے جو کبھی ہارا نہیں۔ تو یہ کہ شام آئی، یعنی ان کے لشکر کا جو ہراول دستہ ہے وہ شام ہے۔ شام آسمان کے لشکر کا ہراول دستہ ہے، اور زمین جو ہے سایہ اس کی کل متاع وجود ہے۔ اس کو ذرا جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زمین کی قوت اس پر اگے ہوئے درخت نہیں ہیں، کیونکہ ان درختوں کو آسمان کی مدد ہی سے اگایا گیا ہے۔ زمین کی اصل جو کل پونجی ہے وہ ہے سایہ۔ زمین ہر چیز کے سائے کی حامل ہے، زمین سایوں سے حاملہ ہے، اس کے سپاہی پرچھائیوں کی طرح ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اب پرچھائیوں پر قیامت آنے والی ہے۔ شام آتے ہی جو ہے وہ شام کیا ہے؟ سایوں کو غائب ہو جانے کا الٹیمیٹم۔ تو زمین نے گویا خود کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس ہراول دستے کے آتے ہی کسی خندق میں، ایسی خندق میں چھپا لیا جہاں چاند کی کرن نہ پہنچ سکے۔ تو اب رات آئی، شام آ گئی، ان کا دستہ آ گیا، اب رات آ گئی، یعنی کہ اب پورا حملہ ہونے والا ہے، یا پورا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ چاند کا خنجر کھلا، یعنی آسمان کے سپہ سالار نے خود ہی خنجر نکال لیا کہ اگر کوئی سایہ نظر آ گیا تو یہ اس کی گردن کاٹ دے گا۔ یہ بالکل یہی سب اس میں فریق ہیں۔ تو اب یہ سب بہت عجیب ہے، لیکن ذہن اس کو، اس عجیب سی صورتحال کو سمجھنے کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ اس کو محمل کہنے کی جرات نہیں کر سکتا دماغ، اور اسی طرح اس کو محسوس کرنے کے جو ہمارے حسی ذرائع ہیں، وہ حسی ذرائع اس بات کو اس بات کو ماننے کے باوجود کہ یہ سب احساسات کو جگانے والے جو یہ منظر بنائے جا رہے ہیں، یہ سب غیر حقیقی ہیں، لیکن ان غیر حقیقی مناظر کا احساس پر جو اثر ہو سکتا ہے وہ روزمرہ کی حقیقی نظاروں سے میسر نہیں آ سکتا۔ یہ اس کی بنیاد پہ ایک پوری لٹریری اور پوری فلاسفیکل تھیوری آف پرسیپشن بن سکتی ہے۔ تو ٹھیک، اب ایسے ہی شعر پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ وقت نہ لگ جائے۔ کہ اب دیکھیں ہم جیسے البم کھول رہے ہیں
اور البم یہ کہہ کے کھول رہے ہیں کہ کیمرے کے بغیر کھینچی ہوئی تصویروں کا مجموعہ، کہ رات کا آخری پہر، زہر بھری ہوئی ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر منظر میں ان کی خوبصورتی کو تشکیل دینے والے ہر کیریکٹر کا آپس میں ربط جدلیاتی ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے تمام معانی اور کیفیات میں انقلاب گندھا ہوا ہے۔ تو رات کا آخری پہر، زہر بھری ہوئی ہوا، لمسے لباس یار سے اور ہری ہوئی ہوا۔ اب یہ اگر کوئی اناڑی پڑھنے والا ہو نا تو کہے گا یہ کیا بات ہے کہ ابھی تو ہوا کو زہر بھری کہا اور یہاں اچھا دوسرے ہی مصرے میں ہری ہو گئی وہ زہر بھری ہوا، تو یہ تو تضاد ہے، یہ بے جوڑ ہے، مطلب کچھ بھی۔ تو وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہرا زہر کی تکمیل کا رنگ ہے۔ تو ان معنوں میں کہ یہاں کی جو بھی بہار ہے وہ فنا کی نمود ہے، یہاں کی زندگی زہر کی مرہونے میں، مطلب آپ جو بڑی بڑی باتیں کر لیں ان سب کے یہ متحمل ہو سکتا ہے یہ شعر۔ تو صحن فنا میں آ ہٹیں جیسے سکوت قرب کا۔ اب دیکھیں اس میں منظر نہیں ہے، مطلب دکھائی دینے والی کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن یہ مصرع جیسے کسی بہت ہی بعید از دید منظر کو دیکھنے کا احساس پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں استعاراتی امیجری، کہ صحن فنا میں آ ہٹیں جیسے سکوت قرب کا، جی کی یہ سنسناہٹیں جیسے ڈری ہوئی ہوا۔ اب صحن فنا بہت بڑا لفظ ہے، جی کی سنسناہٹیں بہت ہی محیب حال ہے، یعنی بہت بڑا منظر ہے صحن فنا، یعنی کہ اس سے بڑا یہ سب منظر صحن فنا میں ہے، یہ کائنات صحن فنا ہے۔ تو وہاں کائنات کا بھی کینوس پورا بنا دیا، اور یہاں یہ انفس بھی جو ہے یہ بھی سنسناہٹوں کا جیسے ملغوبہ ہے یا سنسناہٹوں کا انبار ہے۔ تو وہ جو اس کی کل پونجی ہے موت کی آہٹیں، اور میری انفس کی کل متاع ہے سنسناہٹیں، جس کا سنسناہٹ، جس کا سورس معلوم نہ ہو، جس کا نتیجہ پریڈکٹ نہ ہو سکے، جس کا احساس ہمیشہ گھبراہٹ اور گلومینس اور ٹریجڈی پیدا کرے، اور ٹریجک ہیبت کا ماحول اس سے طاری ہو۔ تو اب اس کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے ڈری ہوئی ہوا، تو اتنی لوڈڈ اور اتنی فوری طور پر احساسات میں منتقل ہو جانے والی جو حالتیں ہیں، یعنی صحن فنا اور اس کی آہٹیں، جی یعنی میرے انفس وجود، جی کی یہ سنسناہٹیں، یہ بہت بڑا وہ بنا رہا ہے، وہ مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ پوری سمفنی آف بینگ ہیں یہ سنسناہٹیں۔ تو اتنے بڑی تاثیر رکھنے والی چیزیں ایک بالکل نئے کیریکٹر کے آنے سے دب کر رہ گئیں، مطلب ایک بالکل نیا کیریکٹر آیا اور اس نے جی کی سنسناہٹوں اور صحن فنا کی آہٹوں کو ضمنی اور ثانوی اور اضافی اور ناقص بنا کے دکھا دیا، کہ جیسے ڈری ہوئی ہوا۔ اب ڈری ہوئی ہوا سے جو احساس ہمیں مطلب ان سے احساسات کو گویا اپنی تشکیل کرنی پڑتی ہے نئی، اور اس ڈری ہوئی ہوا کو تصور کرنے کے لیے تخیل کو ایک الگ زاویے سے پہلی مرتبہ مشق کرنی پڑتی ہے۔
تو یہ بہت زبردست، بہت خوبصورت اور بہت قدرت کلام. ڈری ہوئی ہوا یہ فریز ایسا ہے کہ اگر یہ بھی کسی کے منہ سے نکل جائے، عمر بھر میں اگر اس کے منہ سے یہی فریز نکل جائے کہ دیکھ نہیں رہے یہ ڈری ہوئی ہوا چل رہی ہے، تو اس کے شاعر ہونے پہ شک کرنا حرام ہے. تو محبس زندگی تھا یا کوئی عذاب جاں کنی، بالکل سادہ ہے کہ زندگی کا قید خانہ تھا یا کوئی جاں کنی کا عذاب، نزع کا عذاب، تکلیف. تو چیخ رہی تھی سائیں سائیں، یہاں شاعر آتا ہے، چیخ رہی تھی سائیں سائیں جوں ہی بری ہوئی ہوا، کہ جب زندگی کے قید خانے سے اور عذاب نزع سے نجات پا گئی، آزادی پا گئی ہوا، تو پھر جیسے وہ سائیں سائیں جو ہمارا اندوختہ ہے، وہ سائیں سائیں چیخ رہی تھی. یعنی وہ سائیں سائیں میں چیخنا شامل نہیں ہوتا، تو سائیں سائیں ارتعاش ہے. تو یہ ارتعاش جو ہے یہ بھونچال بن گیا. جوں ہی بری ہوئی ہوا، مطلب کمال کا ہے. یعنی تاریخ کے گھوڑے کو جیسے ہی میں نے رام کر لیا، تو یہ پورے احوال وجود، یہ پورے نظام شعور میں ایک زلزلہ سا آ گیا، اور اس میں موجود جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تکیہ کرنے پر یہ دونوں مجبور تھے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گویا اصل شعور اور حقیقی وجود میں رہنے کے لائق بنانے کے لیے بلندی عطا کر دی. تو اور بری ہوئی ہوا، اب یہی سوچ لیں کہ آپ کیسا عجیب سا ہے، عجیب سا بھی ہے. اور کوئی کہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ غصہ آئے آپ کو، کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہوا کو پنجرے سے آزاد ہوتے دیکھا ہے. تو اب یہ آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہانک رہے ہو تم؟ لیکن یہ تصور ایسا ہے کہ جو ہوا اور پنجرے دونوں کو ان کی اپنی اپنی بندشوں سے نجات دلا دیتا ہے. اور اسے جھوٹ کہنا وہ جھوٹ بولنے سے زیادہ بدصورت ہے. تو یعنی خوبصورتی تخلیق کرنے والے کسی لفظ، کسی حرف، کسی بات کو جھوٹ کہنا گویا سچائی کے انسانی اور تخلیقی درجے سے اپنی محرومی پر شہادت دینا ہے. تو بس ذرا سا وہ کر ایک آدھ اور ہاں اسی غزل کو پڑھ رہے تھے ہم. یہ غزل مکمل کر لیں، بہت منفرد غزل ہے. کون بتائے گا بھلا سانس کی پوٹ کیا ہوئی، کون بتائے گا بھلا سانس کی پوٹ کیا ہوئی، جانے کہاں پہ رہ گئی لو میں دھری ہوئی ہوا. اب اس کو خود ہی محسوس کر لیجئے. یہ ایسا شعر ہے کہ جس میں دماغ چاہے معطل ہو جائے لیکن بس اس کو دیکھتے رہیں، اس کو ذرا اس پہ جھوم لیں تو جھومنے سے یہ شعر پکڑ میں آئے گا، سوچنے سے نہیں. تو کوچے عشق میں مگر نام کو روشنی نہ تھی، کوچے عشق میں مگر نام کو روشنی نہ تھی، ایک فقیر جاں بلب اور مری ہوئی ہوا. یہ اتنا بڑا پیراڈاکس، اتنا ہیبت ناک منظر، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کی جو المیہ کلیت ہے وہ اس ایک منظر میں جیسے بیان ہو گئی. یعنی انسان ایک المیہ کا کردار ہے، اور یہ جو سارا نظام ہستی اور سارا نظام کائنات، نظام حقیقت جو ہے،
یہ اس سے کورسپونڈ کرنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ ہوا کہتے ہیں محبوب کا پیغام لانے والا ہر کارا، تو یا زندگی کو برقرار اور شاداب رکھنے والی قوت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوچہ عشق، کوچہ عشق کا مطلب ہے کہ ذہن کا حقیقت سے اور قلب کا حقائق سے تعلق پیدا کرنے والا عالم۔ تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوچہ عشق کا مطلب ہے محبوب کا کوچہ جس پر عشق قابض ہے۔ تو اب اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جا کے دیکھ لیا کہ بھئی حقیقت اور شعور میں بڑا تعلق پیدا ہو جائے گا اور غیب اور شہود ایک درجے پر ایک ہو جائیں گے۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ کوچہ عشق میں غیب ظہور بن جائے گا، سب پردے اٹھ جائیں گے۔ تو اس طلب کو لے کر ہم نے کوچہ عشق میں دھرنا دیا۔ دھرنا دینے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو وہ کوچہ عشق نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی روشنی بھی نہیں تھی کہ کوچہ عشق کو ہم تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے۔ وہاں بس صرف دو چیزیں دکھائی دیں ہمیں، وہ یہ تھا کہ ہماری طرح طلب کا جوش لے کر آنے والا ایک فقیر، یعنی حقیقت کو کسی سے مانگنے کی شدید خواہش کے لیے کشکول بنایا، وہ کشکول لے کر اس کشکول سے مطمئن ہو کر کہ اس میں حقیقت یا محبوب سما سکتا ہے، وہ طالب اس کوچہ عشق میں آیا جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ یہاں یہ والی طلب جو پوری ہو جاتی ہے۔ تو وہ لے کر آیا اور بیٹھا، اور بس بیٹھا ہی رہ گیا یہاں تک کہ اس کی مدت حیات ختم ہونے کے قریب آ لگی۔ تو جاں بلب فقیر، یعنی یہ یہاں کا نتیجہ ہے، اور مری ہوئی ہوا، طالب بے حصول اور طلب کو پورا کرنے والا ذریعہ مردہ ہو گیا، فنا ہو گیا۔ ہوا اس طلب میں کی کورسپونڈنگ ایجنٹ تھی، ذہن اور حقیقت، قلب اور محبت کے درمیان ہوا کورسپونڈنگ ایجنٹ تھی، یعنی کہ قاصد تھی۔ تو وہ قاصد بھی مر گیا ہے، ذریعہ بھی فوت ہو گیا ہے، مانگنے والا بھی بس مرنے ہی والا ہے۔ ظاہر ہے دینے والے ذرائع اگر موت کا شکار ہو گئے ہیں تو مانگنے والا تو ظاہر ہے کہ مر ہی جائے گا۔ تو اب اس کو آپ اطلاق کر لیجئے بڑے بڑے فلسفیانہ مسائل وجود اور مباحث ہستی پر، تو انشاءاللہ یہ شعر ہیٹا نہیں لگے گا، یعنی یہ شعر کوئی اوپری سا تکلف نہیں لگے گا، بلکہ ان کے مضمون کے، ان کے مطلب ان کے اظہار میں کوئی نہ کوئی نیا رخ ضرور پیدا کر دکھائے گا اگر اسے آپ فلسفے کی بھی کسی اچھی کتاب میں رکھ دیں۔ تو اب جناب یہ ہو گیا، اور بس بالکل آخری بات مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے بارے میں جیسے کچھ تعلی بھی کی ہے۔ تو تعلی کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مخاطب یا اپنا ہی کام کرنے والے لوگوں سے بڑا دکھانا۔ تو اب اس میں ایک تعلی کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو چھوٹا ہونے کے احساس سے بچنے کے لیے بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوتا کہ میں سب شاعروں، میں اپنے معاشرین سے بڑا ہوں، تو وہ عام شاعر ہیں جیسے لکھنوی شاعر وغیرہ، جو محض شعر گوئی کے لیے یا کسی انفیریورٹی کامپلیکس کو دور کرنے کے لیے بڑک مارتے ہیں۔ تعلی کا منفی مطلب ہے بڑک مارنا، اور لیکن تعلی ایک پروڈکٹیو اور مثبت اور سچی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بھی شاعر ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے میرے شور نے روئے سخن تمام لیا، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں،
خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لا مکاں کے لیے۔ اب یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں نا، لیکن یہ جھوٹ نہیں لگتی اقبال کے منہ سے سن کے، اور اس سے کوئی 1000 گنا کم تر دعویٰ کوئی دوسرا شاعر کر دے تو ہم اس کو بڑک کہیں گے، لیکن یہ جو اقبال کے منہ سے نکل کر یہ ہے کہ مجبوراً اپنا کام کرنے کے لیے، ہمیں ہوش دلانے کے لیے مجبوراً اس آدمی کو اپنا مرتبہ بیان کرنا پڑ رہا ہے، واضح ہے نا۔ اسی طرح میر کا کہ تا حشر جہاں میں ہم کہیں گے بالکل آمنا صدقنا، اور وہ کہ مطلب میر نے اپنے بارے میں جو جو تعلیاں کی ہیں، غالب کی کچھ ٹھیک ہیں، کچھ ایسے ہی ہیں، ڈینگے ہیں، لیکن بڑے شاعروں نے اپنے بارے میں کہیں کہیں اپنی بڑائی کی طرف، اپنی انفرادیت کی طرف متوجہ کیا ہوتا ہے، تو وہ سچ لگتے ہیں، مطلب وہ عجیب سی نہیں لگتی، وہ ناگوار نہیں۔ دوسرے کو بلا وجہ بڑھ کے مارتے دیکھنا ناگوار ہوتا ہے، تو لیکن بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں جن کی تعلی میں سے آدمی سبق بھی حاصل کرتا ہے، فائدہ بھی حاصل کرتا ہے، اور خوشگواری محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ان کی جو تعلیاں ہیں کم ہیں، مطلب جو میں نے دیکھی ہیں ان میں لگتا ہے کہ یہ مجبور ہو کر احساس تنہا روی سے جو ہے وہ بالکل تنگ آ کر یہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا بھی کیا ہے کہ تم مطلب اگر شیر زیادہ نہ پائے جائیں تو بلیوں کو شیر بنا لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، تو ایک آدھ شیر رہ گیا ہے اسی کو دیکھ لو تاکہ تمہارا شیر کا یعنی کہ اس کا تصور ہی درست ہو جائے، تو بس اس حد تک ہے۔ تو وہ پڑھ کے گویا ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کر کے یہ ختم کرتے ہیں، اور تحسین کے کلمات انہی سے لیتے ہیں کہ تازیست ہنر سیکھتے ہیں لوگ جو اختر، تازیست ہنر سیکھتے ہیں لوگ جو اختر، اتنا تو سنبھالے ہوئے نکلا تھا میں گھر سے۔ تو پرلطف اور لگتا ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور بے تہ کوئی کلام کیا ہے نہ ہو سکا، یعنی معمولی پن ارادے میں تو کیا آتا، معمولی پن کا قصد تو میں کیا کرتا، میں معمولی پن کریٹ کرنے کے لائق ہی نہیں ہوں، یعنی میں گھٹیا بات کہنے کے لائق ہی نہیں ہوں، تو گھٹیا بات کیسے کروں گا؟ تو بے تہ کوئی کلام کیا ہے نہ ہو سکا، میرا ایک ایک حرف ہے برجستہ تہ بتہ۔ اس میں دیکھا نا استادی ایک ہے، برجستہ میں اٹھان ہے، اگر ہم اس کو صرف لفظ کی ایٹیمالوجیکل وہ انالیسس کریں تو جستن اونچا اٹھنا، اور بر کا اضافہ اس اٹھان میں شدت اور اس کی رینج بڑھاتا ہے، مطلب برجستہ کے معنی تو جیسے ایکسٹمپور، بے تکلف، بے تصنع ہیں، لیکن اس لفظ میں کی تحلیل کریں تو اس تحلیل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حسن کو اس سے جو حسن پیدا ہوتا ہے اس کی اس شعر میں پوری رعایت اور گنجائش نظر آتی ہے کہ برجستہ اٹھان اور تہ بتہ گہرائی، اٹھان اور گہرائی دونوں جمع ہیں۔ تو اور آخری جو تعلی کا شعر ہے یہ بھی عجیب سا، اچھا ایک بات ہے کہ تعلی کا انداز عام طور پر ایک سا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کسی بات کو ایک ملتے جلتے طریقے سے بیان کرنا اپنی تعریف میں، یہ روایت میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے زیادہ تر بڑے شاعروں کو چھوڑ کر۔
تو ان کی تعلی میں بھی انفرادیت ہے، اور تعلی جیسے رسمی نہیں ہے، یعنی کہ شاعروں کی ایک رسم نبھانے کے لیے بھی لوگ تعلی کرتے ہیں نا، تو وہ نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک تعلی سناتا ہوں کہ جیسے میر کیا ہے، مطلب ایک تعلی ہمارے شاعر جو ہیں نا وہ میر کو ماڈل بنا کے کرتے ہیں، یعنی کیونکہ میر بننا ہر شاعر کے لیے ایک لامکانی بلندی پر چڑھنا ہے، مطلب میر کی بڑائی اس تک کسی کا پہنچنا جیسے ہمارے شعری عقیدے میں محال ہے، تو میر کو بنا کے وہ کہتے ہیں، میر کو جیسے وہ میر ہمالیہ ہیں، انہیں ٹیلا بنا کے چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میر کے برابر ہیں۔ تو جیسے ہمارے دوست نے کہا کہ پہلا شاعر میر ہوا تھا، اس کے بعد ہوں میں، یعنی بیچ میں اقبال اور یہ سب ایسی گھاس کاٹتے رہے، پہلا شاعر میر ہوا تھا، یہ نہیں کہا کہ پہلے شاعر میر ہوا تھا، یہ بھی کہہ دیتے تو کچھ غنیمت تھا کہ پہلا شاعر میر ہوا تھا، اس کے بعد ہوں میں، پہلے وہ تقدیر ہوا تھا، اس کے بعد ہوں میں۔ تو مطلب یہ کہ وہ اچھی تقدیر بنا، میں بری قسمت بنا، مطلب میں شاعری میں بدبختی کی انتہا ہوں، وہ خوشبختی کی انتہا ہے، مطلب ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے۔ تو یا اور جیسے جان ایلیا کہ میر ہوں کیا میر جان اور کچھ اس طرح برابری کی ہے، تو وہ ایک لونڈیار سی لگتی ہے، وہ ایک منفی اور بالکل احساس کمتری میں لتھڑا ہوا اعلان برتری لگتا ہے، اور آدمی حقارت سے ہنس دیتا ہے۔ میر کا درجہ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی برابری کا کوئی شائبہ پیدا کرے گا تو اس پر رد عمل حقارت کے ساتھ وجود میں آئے گا۔ تو جناب وہ جو ہے نا، یہ ایک آخری شعر پڑھ کے اور پھر وہ قرن ہوئے کہ دوسری چاپ کی باس تک نہیں، قرن ہوئے مطلب بڑا لمبا زمانہ، صدیاں ہوئیں کہ قرن ہوئے کہ دوسری چاپ کی باس تک نہیں، راہ میں رکھ دیا گیا صورت نقش پا مجھے، کہ جہاں میرا نقش قدم موجود ہے وہاں دوسری چاپ کا یعنی دوسرے قدم کا آنا ہی محال ہے، یعنی چاپ کی باس تک نہیں کا مطلب یہ کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہاں تک پہنچنے کا۔ تو اب جناب اللہ ان کے کلام میں برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے خیالات میں برکت دے، اور انہیں مطلب یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے تصورات حیات کو تخلیقی سرچشمے میں غسل دے کر جب دوبارہ نکالتے ہیں تو یہ جو عمل ہے یہ ترقی اور تسلسل کے ساتھ ان کے یہاں جاری رہے۔